بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 جنوری بروز جمعہ۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج اپنے جذبات پر قابو پا کر ہر بات کو ترجیحی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ نئے وسائل کی تلاش میں متحرک ہو سکیں گے، لیکن اس میں ناکامی کی وجہ سے آپ میں ذہنی انتشار جنم لے سکتا ہے۔ اپنے دوستوں کی جانب سے کسی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش ہونے کی وجہ سے آپ کو حوصلہ مل سکے گا۔ آج کسی بات کو سمجھ لینا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا انتہائی اہم معاملہ ہے، اور جس طرح کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے مسائل کے بارے میں بخوبی علم ہے۔ اس لیے اب کوشش کرنا آپ پر منحصر ہے، جبکہ اپنے خدشات اور شکوک و شبہات پر قابو پانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج آپ کسی کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر آپ کے اہم معاملات بھی ادھورے رہ سکیں گے، جبکہ عملی طور پر اپنے کام کے بارے میں کوئی خاص جذبہ پیدا نہ ہو سکے گا۔ آج کا دن کسی قسم کی کاروباری سرگرمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہت سے موجودہ معاملات کے بارے میں اہم معلومات کا حصول ضروری ہے، لیکن کسی بھی قسم کا معاہدہ کر کے کامیابی حاصل کرنا کافی مشکل ہوگی۔ آپ اپنے موجودہ امور کو آنن فانن کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ افراتفری نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یقینی طور پر آپ کے کام کرنے کی اہلیت دوسروں سے کئی گنا بڑھ کر ہے، لہذا اپنے آپ کو تازہ دم اور بااعتماد بنانے کے لیے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ۔ آج آپ کو دوسروں کی جلی کٹی سننی پڑیں گی، جبکہ آپ پر سستی اور لاپرواہی کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ آج کسی تقریب میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے روزانہ کے معمولات کو نظر انداز کر سکیں گے تو پھر ہی آپ کا موڈ بن سکے گا، اور آپ پارٹی سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے۔ اپنی پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے دوسروں سے مشاورت کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ کسی بھی عمل کی اہمیت اور حیثیت کو بخوبی سمجھا جا سکے۔ اپنی موجودہ مالی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے وقت حالات کو ضرور مد نظر رکھیں، جبکہ ایسے معاملات میں مصروف رہنے کی وجہ سے اپنے پیاروں کی ناراضگی مول لے سکیں گے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج آپ کو اپنے کاروباری مفادات کو ملتوی کر کے کام چلانا ہوگا۔ آپ کو اپنے اہم فیصلے ملتوی کرنے کے علاوہ موجودہ حالات کو بہتر بنا کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اپنے معاملات کو نمٹا سکیں۔ آپ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے حالات اور آپ کی سوچیں کس حد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو صرف ایک معمولی فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جبکہ اپنی قوت فیصلہ کی وجہ سے آپ میں اتنا اعتماد ضرور ہوگا کہ آپ اپنی عملی کوششوں کا آغاز کر سکیں۔ اس سے آپ دوسروں کی ہمدردی قابو میں رکھ سکیں گے۔ آج آپ کو یہ موقع مل سکے گا کہ اپنے وقت کا بہتر استعمال یقینی بنا کر اپنے گھریلو فرائض کی ادائیگی کر سکیں۔ لیو یعنی برج جسد۔ آج آپ کے حاکم ستارے کی وجہ سے کچھ برے اثرات آپ کی بخوبی محسوس کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ میں بے چینی اور اضطراب جنم لے رہا ہے۔ اگر آپ کے کچھ فیصلے غلط ہو چکے ہیں تو اب مناسب اور بہترین موقع ہے کہ اپنا ذاتی محاسبہ خود ہی کریں۔ آپ کی تخلیقی پرواز بہت اونچی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو معمول کے امور بھی بہت چھوٹے محسوس ہوں گے، جس سے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اپنے کاروباری یا پیشہ ورانہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کے محبت بھرے معاملات میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے اپنے پیاروں کی باتیں سننے کی ہمت و حوصلہ بڑھ سکے گا۔ ان امور کی وجہ سے آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ آج کسی جذباتی مسئلے کی وجہ سے آپ کا طے شدہ کاروباری دورہ منسوخ ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کے پیاروں کو بھی آپ پر غصہ آ سکتا ہے۔ آپ کا کوئی کاروباری منصوبہ ناکام ہونے کی وجہ سے آپ سخت بے چین ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر پریشانی کو خود پر مسلط بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے لیے اپنے معمولات کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی طرح کے محض آرائی والے کاموں سے گریز کریں، اس میں آپ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو سکے گا۔ اگر اس کے علاوہ اپنی توانائی کو اکٹھا کر کے بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کس حد تک اپنی موجودہ رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔
آج آپ کو اپنے کاروباری معاملات کے بارے میں یہ احساس پیدا ہو سکے گا کہ آپ کے فیصلے غلط تھے۔ اپنے آپ کو آرام دے کر پرسکون بنانے کی کوشش لازمی کریں، ورنہ آپ کے جذبوں کی شدت آپ کو بے چین کر دے گی۔ آپ کو کئی انجانی تکلیفیں تڑپا کے رکھ دیں گی، اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کو جذباتیت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو دوسروں تک اپنی بات پہنچانی کافی مشکل ہوگی، لہذا کسی بھی طرح کی کاروباری سرگرمیوں کو روک دیں یا پھر دوبارہ سے کوشش کر کے کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آج آپ صبح سے ہی کنفیوز نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اہم فیصلے کرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو محتاط بنانے کے بعد ہی کوئی بھی عملی قدم اٹھائیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی ماجرائی سے دور رکھیں اور اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کریں، ورنہ اپنے قریبی افراد کے دلوں کو رنجور کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کو ابھی بہترین فیصلہ کرنے میں بظاہر کچھ الجھن ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ آپ کی چھٹی حص ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھاتی ہے، اس لیے اپنے آپ پر بھروسہ کر کے بہترین فیصلے کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آج آپ کسی قسم کی جذباتی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو محتاط بنا کر ہی آگے بڑھیں اور کسی طرح بھی جلد بازی سے کام نہ لیں۔ یاد رکھیں، ایسے میں آپ کے دوست احباب مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی انا کو متوازن بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ ہر انسان میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور خلوص کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے لوگ ان جذبوں کو بلا سوچے سمجھے استعمال کر جاتے ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سر انجام دیا جائے تو آپ کو بہت ساری منفی باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ حقیقت میں بہت سے لوگ بظاہر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آج آپ کے راستے میں کئی ایک غیر متوقع رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا معمول کا شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ کسی فوری وجہ کی بنا پر آپ کو کسی کاروباری دورے پر جانا ہوگا، جس کے فوائد آپ کی توقع سے بڑھ کر ہو سکیں گے۔ آپ کی شریک حیات کو اس تبدیلی کی وجہ سے جذباتی الجھن ہو سکتی ہے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پرسکون اور مطمئن بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے جوشیلے پن کو قابو میں رکھنے کی کوشش اور غیر حقیقت پسندانہ خیالات سے گریز کرنا ضروری ہوگا، تاکہ کسی غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کے کاروباری معاملات میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کا کوئی دورہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ یہ مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیاروں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی وضاحتیں دوسروں کو مطمئن نہ کر سکیں گے، جن کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے آپ کی عزت بحال ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی سے آپ ان باتوں کا مفہوم نہ سمجھ پائے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی قیمت تو لازمی ادا کرنی ہوگی، اس لیے دوسروں کی باتوں، پیغامات یا الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہی خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ پائسز یعنی برج حوت، آج کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کے بارے میں تذبذب بھرے فیصلے کرنے کی وجہ سے آپ غصے میں آ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پرسکون بنائیں، ورنہ حالات کی تلخی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، بلکہ خود کو پرسکون بنا کر اپنا اعتماد بحال کریں۔ اپنے گھریلو معاملات میں پیدا ہونے والی نااتفاقی کو ختم کرنے کے علاوہ اپنے لیے بہترین منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عام لوگوں کی طرح اچھے وقت یا حالات کے بہتر ہونے کا انتظار مت کریں، بلکہ خود کو عملی انسان بنانے کی کوشش کریں۔